کپتان کی شرٹ پہننے والا آج آپ لوگوں کا یہاں سے ایک کارکن اٹھا دیا گیا ہے، تو کیسے لوگ اٹھیں؟ وہ تو ڈر رہے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے گا، دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ اس پہ لگا دیے جائیں گے، کار سرکار میں مداخلت ہو جائے گی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ان کے لیے کون لڑے گا؟ باجوڑ سے مبارک زیب جیتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل نے یہ غلط فیصلہ کیا کہ اس کو ٹکٹ نہ دیا؟ عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دے دیے، 8 فروری کو وہ باہر نکلے اور اپنا حق انہوں نے ایک طریقے سے اپنا ادا کر دیا۔ آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ اب فیل ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ابھی تک؟ السلام علیکم، عمر افتخار، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی، سب سے پہلے آج کے کیس کے حوالے سے مختصر سے بتائیں کہ کیا ہوا اندر؟ دیکھیں، کیس کے حوالے سے مختصر یہی ہوا ہے کہ کیس ایک دن سے دوسرے دن پہ، دوسرے سے تیسرے دن پہ، تیسرے سے چوتھے دن پہ، چوتھے سے پانچویں دن پہ، پانچویں سے چھٹے دن پہ، چھٹے سے ساتویں دن پہ، ساتویں سے آٹھویں دن پہ یہی صورتحال چل رہی ہے۔ ہر روز جان بوجھ کر کیس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ آج کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ آج کوئی فل کورٹ اجلاس بلایا گیا تھا، جو 6 ججز کو دھمکی دی گئی تھی، جو ان کے کام میں مداخلت کی گئی تھی، جو ان کے بھائی بہنوئی کو اٹھایا گیا تھا، جو کیمرے لگا کر واش روم کے اندر بیڈ روم کے اندر اور ویڈیو بنا کر جو دھمکایا گیا تھا، اس کے حوالے سے جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس معاملے کے اوپر آج فل کورٹ کا اجلاس تھا جی، اور وہ چل رہا تھا اور وہ ہی چلتا رہا۔ خان صاحب کے کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ سر آپ یہ بتائیں، اگر 6 ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں تو آپ اور ہم جیسے لوگ کہاں جائیں؟ انصاف کہاں سے مانگے؟ اگر وہ لوگ ڈر رہے ہیں، اگر وہ لوگ خوفزدہ ہیں، اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگ رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ عام عوام کا کیا ہوگا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہی المیہ ہے کہ ہم ملک کے اندر چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو۔ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم کوئی اس ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کوئی بات جو ہے وہ غیر قانونی نہیں کر رہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کی، چوری کرنے کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکے لگ رہے ہیں ان ڈاکوں کو بند کیا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مداخلت کی جاتی ہے وہ بند کی جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے جو ہیں اپنی مرضی سے کریں، باہر سے آ کر مداخلت کر کے فیصلے نہ کیے جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سکون سے جینے کی، رہنے کی جو ہے جو آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے وہ اجازت دی جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں میں غیر قانونی طور پر ریڈ کر کے، ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کے، ہم اگر جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کے اوپر دھاوا بول کے، تو یہ جو سلسلہ کیا جا رہا ہے یہ بند کیا جائے۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صاف و شفاف ہوئے یا دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ضمنی الیکشن کے حوالے سے آج بھی جب خان صاحب سے جو ہے وہ ٹیم کی بات ہوئی تو خان صاحب نے بڑا اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں KPK کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک FIR بھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جہاں پر FIR بھی ہوئی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی ہوئی، جہاں پر دفعہ 144 بھی لگائی گئی کہ آپ کوئی اجتماع نہیں کر سکتے۔ دفعہ 144 کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، ہمارے جو وہاں پر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اٹھایا گیا، اور جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے ان کو اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ جب رزلٹ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب رزلٹ ساری وہ پیپر کے اوپر رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت پولنگ ایجنٹس کا اس جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر، اس کمرے کے اندر جہاں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہوتی ہے، اس امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کا وہاں پر ہونا قانون کے مطابق ضروری ہے۔ تو بغیر پولنگ ایجنٹس کے فارم 45 خود سے بنا کر اور 50 ہزار سے جو ہے وہ لوگوں کو جتا، پہلے سے ڈبے بھرے ہوئے تھے، تو یہ سارا کیا گیا ہے، تو قوم کو مایوسی کی گئی ہے۔ ہم تو بالکل قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہم اس کے لیے پرامن احتجاج کی کال جو ہے ہم نے جمعے کو بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بتائیں، رات کو بھی آپ سب سے پہلے پہنچے، آپ کو اندر جانے بھی نہیں دیا گیا، تو اب کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے بتائیں ذرا۔ دیکھیں، بی بی صاحبہ کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت تک ایک جھوٹا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے PIMS کی طرف سے، اور PIMS ہاسپٹل وہ ہے جو سرکار کا ہاسپٹل ہے، جہاں پر سرکار جو ہے، آ جائیں علی صاحب، جو سرکار ہے وہ جو ہے وہ اگر اس کی کسٹڈی کے اندر کوئی بھی میڈیکل ہوگا تو اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے، کیونکہ مقدمے بنانے والے وہ ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دیکھی؟ رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے تو اس کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا۔ یہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات چیت کرنے سے یہ سیاسی کیسز ہیں، اور بات اگر ہمارے ساتھ کرے گا تو وہ پھر اس کے اوپر سارے قصور ختم ہو جائیں گے۔ اٹس مین جو ثابت کر رہا ہے، لینے دینے والی بات کرے، کیا بات؟ دیکھیں وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں،
وہ نون لیگ کا یہ رہنما جو ہے رانا ثناءاللہ، ان کی جو کیا کہتے ہیں سیاست کی قبروں میں کیل ٹھوک دیا ہے اس نے اسٹیٹمنٹ سے، اور وہ کیل ایسے ٹھوکا ہے کہ اس نے یہ خود ہی کہہ دیا ہے کہ واقعی ہم نے کیسز جھوٹے بنائے ہوئے۔ سر عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دے دیے، 8 فروری کو وہ باہر نکلے اور اپنا حق انہوں نے ایک طریقے سے اپنا ادا کر دیا۔ آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ اب فیل ہو چکے ہیں، آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ابھی تک؟ اتوار کو جمعے کو ہم نے بالکل کال دی ہے، پورے پاکستان میں پرامن احتجاج ہوگا ہر جگہ کے اوپر، کیونکہ یہ جو ایسی صورتحال ہو گئی ہے اس وقت صرف اور صرف حل ہے سڑکوں پر نکلنے کا۔ اور میں پوری قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے نکلنا ہے۔ اور اگر آپ جمعے کو اتنی تعداد میں نکل آتے ہیں، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، اے جے کے ہو، سارے نکل آتے ہیں، اسلام آباد ہو، تو پھر آپ کی آزادی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ آپ کو نکلنا ہوگا، جیسے آپ 8 فروری کو یا 21 تاریخ کو نکلے ہیں، یہ آپ کی نکلنا جو ہے آپ کی آزادی کے ساتھ منسوخ کرتا ہے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پورا پاکستان نکلے کپتان کی رہائی کے لیے، پورا پاکستان نکلے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، پورا پاکستان نکلے ملک کے اندر قانون کی سر بالادستی کے لیے۔ کپتان کی شرٹ پہننے والا آج آپ لوگوں کا یہاں سے ایک کارکن اٹھا دیا گیا ہے، تو کیسے لوگ اٹھے ہیں؟ وہ تو ڈر رہے ہیں، ان کو اٹھا دیا جائے گا، دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ اس پہ لگا دیے جائیں گے، کار سرکار میں مداخلت ہو جائے گی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ان کے لیے کون لڑے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر کس بندے کو جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں۔ یہاں پر اگر فلسطین کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے تو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، عمران خان کی کوئی نام لیتا ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے، آپ کے چینلز کے اوپر پابندی ہے کہ آپ تقریر نہیں چلا سکتے، آپ نام نہیں لکھ سکتے، بانی پی ٹی آئی آپ نے لکھنا ہے، تو آپ کلبھوشن یادو کا نام لے سکتے ہیں، آپ جو اسرائیل ہے وہ اس کا کیا نام ہے، نیوتن یاہو، کیا نام ہے، نتن یاہو، ٹھیک ہے کہ اس طرح کا نام ہے اس کا نام آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر کا لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بھی یہودی ہو اس کا نام لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایجنٹ ہو آپ اس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ آپ جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کی، جس نے آپ کی جو خودداری ہے، آپ کی جو آزادی ہے، اس کی بات کی، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ آخری جواب دے دیں کہ باجوڑ سے مبارک زیب جیتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل نے یہ غلط فیصلہ کیا کہ اس کو ٹکٹ نہ دیا؟ دیکھیں، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اوورآل وہاں پر جو پیش آئی ہے، کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ کمپین کی، اور اسی وجہ سے وہاں پر رزلٹ جو ہے ان کے بھائی اور وہاں پر جو گراؤنڈ کا ماحول ہے اس کی وجہ سے رزلٹ ایسا آیا۔ پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے، خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ کیا وہ دیتے ہیں، اس حساب سے انہوں نے ڈیسیجن دیا، لیکن جو ان کی جیت ہے وہاں پر لوگوں نے ان کو جتوایا، اور ہم اس جو ہے ان کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں کسی جگہ کے اوپر کوئی دھاندلی کے کسی جگہ کے اوپر شواہد آئے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ سر اپوزیشن بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی، لوگ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہوئی نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ انہوں نے کی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا بالکل صاف ہے، جبکہ پنجاب اور دیگر جو ہیں وہ بیانیہ کیسا؟ ادھر حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ادھر حکومت ہے قیدی نمبر 804 کی، تو اس کی جب بھی حکومت ہوگی تو قانون کی بالادستی ہوگی، جب گنڈوں کی ہوگی تو گنڈے تو پھر گنڈا گردی کر دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔